السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کچھ اپنے اسٹوڈنٹس اور قابل احترام پیرنٹس سے کرونا کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ کرونا کا شعور دینے کے لیے کہ مختصر میرے ٹائم کم ہوتا ہے اس میں ویڈیوز بنانے میں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور قابل احترام پیرنٹس کو اس کے بارے میں کوئی تھوڑا شعور دوں۔ کرونا بنیادی طور پر فیبرری میں پاکستان آیا، مارچ میں اس کے کچھ اور پیشنٹس آئے، اور چونکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی بیماری تھی، نئی وبا تھی، تو پوری دنیا ایک دم ہل گئی، اور اس کے جو سیفٹی میئر سے جو اس کی ٹریٹمنٹ تھی، جو کچھ حفاظتی اقدامات تھے، کچھ ویکسین تھی، وہ پوری دنیا تیار نہیں تھی۔ اب اچانک اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں 1.5 لاکھ لوگ تو مر گئے، اور ابھی بھی پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، ہم کیا سمجھتے رہے شروع سے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی سازش ہے، یہ کوئی اسرائیل، کوئی امریکہ، کوئی سم تھنگ، کچھ اس طرح کوئی، اور میں خود حیران تھا کہ ایک دم اس طرح یہ سب کچھ ہوا۔ اب میری یہ فرض بنتا تھا کہ میرے بے شمار دوست اس کا شکار ہوئے، اور کچھ اس میں وائرس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں نے تقریباً اس کے کوئی 10-11 جو جنازے ہیں وہ میں نے خود پڑھے۔ اس میں کچھ ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی جان سے گئے، اور ہم قوم اس کو ایک مذاق سمجھتی رہی۔ اب میں ایک جنازہ پڑھنے کے لیے ادھر گیا، بڑے قبرستان، تو میں نے پوچھا سچائی تو یہاں سے ہی ملے گی۔ میں نے گورکھن سے پوچھا، میں نے کہا کیا صورتحال ہے ادھر پہلے اور اب؟ اس نے کہا پہلے روز، یہ بڑے قبرستان میں، اس نے کہا جی پہلے تو یہاں روزانہ جو روٹین تھی 8-10 8-10 7 10 12، اب 25-30 اور رات 1 بجے تک اب یہ سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ اب اس میں 2 قسمیں ہیں، میں واضح طور پر آپ کو بتا دوں۔ ایک وہ جو رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں کرونا کے، وہ تو جاتے ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں، وہ ہیں رجسٹرڈ۔ اب وہ جاتے ہی نہیں ہیں، جو گھر پہ ہی رہتے ہیں، یا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لاہور وغیرہ ادھر ادھر دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں فرض کریں کوئی بیمار ہے، کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی اس کو کوئی گردوں کی پرابلم ہے، کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے، کوئی لیور کی پرابلم ہے، کوئی سانس کی پرابلم ہے، تو ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دل سے گیا، وہ ڈائبیٹک پیشنٹ تھا، یہ سم تھنگ، یا اس کو اچانک ہم سمجھ کے رضا الہی بھی سمجھتے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، رضا الہی تو ہے۔ اچھا، اب اس میں جو رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ تو گورنمنٹ اپنے کھاتے میں لکھتی ہے، اب وہ جو نان رجسٹرڈ ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو گھروں سے بیچارے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اور جو ہاسپٹل سے ہو رہے ہیں۔ اب اس میں جس نتیجے پر پہنچا، اس کی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے، ابھی تک کوئی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اس میں پیور لڑائی ہے کرونا کی اور آپ کے جسم کی۔ آپ کے جسم میں قوت مدافعت جو ہے وہ کتنی ہے لڑنے کی، اس وائرس کے ساتھ لڑنے کی۔ اچھا، آپ نے بھی بے شمار ٹی وی پہ بے شمار ڈاکٹرز سے ان کو سنا ہوگا، پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی بات کرتے رہے، وہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ایک کمپیریزن کیا، یہ میرے پاس بکس تھیں ادھر پڑھی ہوئی طب نبوی کے حوالے سے، اور یہ بھی طب نبوی، اس میں سانس کی علیحدہ ہیں اور دوسری علیحدہ ہیں، اور اپنا زیادہ وقت یہ صحت، خوراک اور ورزش، یہ اس میں سمجھتا ہوں ایک بہترین کتاب ہے۔ کیوں؟ ورزش سے آپ کی جو
इम्यूनिटी है, जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, लड़ने की, जिसने वायरस के साथ लड़ना है, वो इसमें ज़्यादा आती है जब आपकी डाइट अच्छी है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप वॉक करते हैं, तो आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो ज़्यादा होती है। हमारे जहनों में ये है कि बस जदों आई उदों तो आनी है, तो फिर इसका तरीका बड़ा सादा है। मैं खुद ट्रेन उधर चले जाऊं, ट्रेन का पहले टाइम पूछूं और ट्रेन आ जाए और मैं कुचला जाऊं और मैं कहूं जी बस मैं राइला ही से फौत हो गया हूं, ये तो कोई बात नहीं है। बात ये है कि तकदीर और तदबीर ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने तदबीर करनी है, बाकी अल्लाह ताला ने, जैसे हम रिज़्क़ के लिए कोशिश करते हैं, घर से निकलते हैं, कमाने के लिए निकलते हैं, बाकी अल्लाह ताला पर। सुबह हम दुकान खोलते हैं, गाहक का इंतज़ार करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से है। हमारा काम है सिर्फ अपनी दुकान जो है वो टाइम पे खोलना। अब मैं आता हूँ कोरोना की अक़साम। पहला जो ये, अगर आप क्राउड में हैं, अगर आप किसी मजमे में हैं और आपने मास्क नहीं पहना हुआ या एक सिंगल मास्क पहना हुआ है, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ सिंगल मास्क है, तो इसमें भी जब मैं क्राउड में हूँ तो इसमें भी चांसेस ज़्यादा हैं वायरस के अंदर जाने के, और उनके पास मुख्तलिफ अक़साम का वायरस होगा जब मैं क्राउड में जाऊँगा। अच्छा, अगर मैं 2-4 बंदों में हूँ, अल्लाह ना करे उनको है, तो फिर मेरे अंदर वो जाएगा। पहला जो है, इसकी जो पहली अलामत है वो ये है कि आपको 99 जिसको हम कहते हैं 100 इस तरह बुखार हो सकता है। हल्का सी गले में ख़राश होगी, जिस्म टूटेगा, ये सबसे। और इसका इलाज क्या होगा कि अगर आप समझें कि मेरा जो टेम्परेचर है वो 99 या 100 है, तो ये आप एक 2 घंटे, हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद 2-2 पैनाडोल लें, और वो जब तक आपका बुखार नहीं उतरता आप लेते रहें। उसके साथ आप पानी ज़्यादा लें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिएं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पिएं। अच्छा, दूसरी इसकी जो है वो ये है कि आपका बुखार 100 से ये 102 तक जाएगा, वो उसकी थोड़ी शिद्दत ज़्यादा है। उसमें भी आपको यही करना है, किसी के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पैनाडोल प्लस अपना जो क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, मसलन उसमें नींबू पानी है, उसमें विटामिन सी की टैबलेट्स मिल जाती हैं, बड़ी सस्ती हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें आप यखनी ले सकते हैं, उसमें आप विटामिन डी के जेल कैप्सूल मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, जेल विटामिन डी, ये बड़ी ज़रूरी है। फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये कुदरती तौर पर हल्दी बड़ी अच्छी चीज़ है, आप हल्दी ले सकते हैं। अब अमेरिका जैसे मुल्क ने हल्दी को दूध में डालकर वो पीते हैं और उसको उन्होंने गोल्डन मिल्क का नाम दिया, और कुदरती तौर पर हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें वापर मिकदार में हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसमें फिर दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, इसका कावा जो है वो आप पिएं, हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा कावा इसका पिएं। लौंग, इलायची और दालचीनी। सना मक्की के बारे में भी एक हमारे दोस्त हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और सना मक्की भी इसके बारे में ठीक है। सना मक्की का कावा रात को आप सोते वक्त ले लें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले इसने जाना है या मुंह में या नाक में, हाथों से। ठीक है, आपके हाथों से जाएगा, या आप क्राउड में हैं या 3-4 लोग बैठे हुए हैं, उधर से आपने ले लिया, फिर घर में से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को हुआ। अब इसमें अगर आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो वो ज़ाहिर मुंह पर आप लगाएंगे तो वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप बार बार धो रहे हैं। दूसरा, अगर नाक में है तो नाक में 4-5 घंटे इसका क़याम होता है, 4-5 घंटे। अगर आप स्टीम लें, भाप लें, तो वो नाक में ही मर जाएगा।
آپ یقین کریں کہ یہ حقیقت ہے کہ میں تقریباً 20 سال سے ویسے اسٹیم لیتا ہوں. مجھے صبح چھینکیں آتی تھیں اور میں اپنے کچھ دوستوں کو اسٹیم کا بتایا ہوا تو میں اسٹیم لیتا تھا, میری چھینکیں ختم ہو گئی. میں اب بھی لیتا ہوں, میں پہلے بھی لیتا تھا. اچھا, اسٹیم سب سے اچھی چیز ہے کہ اگر وہ ناک میں آئے تو ادھر ہی مر جائے گا. اس کے علاوہ گرم پانی پئیں, گرم پانی آپ نے پینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ اگر گلے میں آئے تو ادھر مر جائے. جب آپ قہوہ بار بار پئیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قہوہ پئیں گے تو گلے سے وہ معدے میں چلا جائے گا, پھیپھڑوں تک نہیں جائے گا. یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو پھر سانس کی تکلیف ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں اس کی تیسری علامت کی طرف. جو تیسری علامت ہے وہ یہ ہے کہ بخار 102 سے 104 تک بھی جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر یہ کیفیت ہے اور اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے یا سانس پھول رہا ہے, اس صورت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ویسے تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے کچھ علاقوں میں پاکستانی جو بحیثیت قوم, ہمارا کچھ امیونٹی سسٹم دوسروں سے بہتر ہے. وجہ ہماری خوراک بہتر ہے. ان کی خوراک پیپسی, فاسٹ فوڈ وغیرہ وغیرہ جہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, چونکہ ان کی زندگی مصروف ہے. فاسٹ فوڈ اس لیے کہا جاتا ہے, وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں, چلتے پھرتے کھاتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک یہ چونکہ ہماری جو خوراک ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں, جن میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کرونا کے آنے سے پہلے کی زندگی اور کرونا کے بعد کی زندگی میں بہت فرق ہوگا. یہ کرونا ہمیں بہت کچھ سکھا جائے گا جو ہمارا مذہب اور ہمارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا تھا, اور ہم عمل نہیں کر رہے تھے, کچھ کر رہے تھے, کچھ نہیں کر رہے تھے. لیکن اب کرونا ہمیں یہ سب کچھ سکھا کر جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ سانس میں ہلکی سی پرابلم ہے تو اس صورت میں جو مریض ہے وہ ذرا الٹا لیٹ جائے. الٹا لیٹنے سے اس کا سانس قدرے بہتر ہوگا. ہاسپٹل اس وقت جانا ہے جب آپ سمجھیں کہ ہمیں سانس لینے میں دشواری جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. اس صورت میں آپ نے ہاسپٹل جو ہے وہ جانا ہے. جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے یہ 102 یا 103 ہے, اس صورت میں بھی پیناڈول لیں. ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 پیناڈول لیں, ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 پیناڈول لیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی احتیاط آپ کریں گے, جتنی احتیاط کریں گے, بچے بھی خاص طور پر میرے پیارے اسٹوڈنٹس, وہ بھی باہر جب نکلیں تو ماسک پہن کر جائیں, کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں, اور کوشش کریں کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں. جو بچے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے, پڑھائی کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ شیئر کریں, آپس میں بات چیت کریں, وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں. انشاءاللہ یہ کرونا جو ہے یہ انشاءاللہ اسکول بھی گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے ایس او پیز کے ساتھ کہ کچھ کنڈیشنز ایسی لگائیں گے جس میں ٹمپریچر چیک ہوگا. اب یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ایک ویڈیو میں اس کو فائنل نہیں کر سکتا کہ جو کٹ ہے وہ ایک کٹ جو ہے وہ چائنا کی ہے, وہی نیگیٹو ہے, دوسرے سے آپ کروائیں تو وہی پازیٹیو ہے. اس لیے اس کٹ پر تو میرا تو اعتبار نہیں ہے. بہرحال اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے حفاظت. اپنی حفاظت خود کریں. یہ سینیٹائزر وینڈیٹائزر یہ سب جعلی آ رہے ہیں, اس پر بلیو نہ کریں. صابن کے ساتھ بار بار ہاتھ دھوئیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دھوئیں, تاکہ جب آپ کا ہاتھ منہ پر لگے تو وائرس سے پاک ہو. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا سٹیم لیں دن میں 2 دفعہ, تاکہ 5 گھنٹے اگر اس کا ادھر قیام ہے تو ادھر سے فارغ ہو جائے. باقی اگر گلے میں ہے تو گلے سے فارغ ہو جائے. جب آپ سٹیم لیں گے تو گلے سے فارغ ہو جائے. قہوہ پئیں گے تو اور انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ, یہ ایک لب لباب ہے طب کا اور میڈیکل سائنس کا, یہ بڑا خوبصورت امتزاج ہے جو میں نے آپ کو بتایا. باقی جو ڈاکٹر ہیں ان میں کچھ جو ہربل کو تسلیم نہیں کرتے, یہ جو ہربل میڈیسنز ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے, وہ اپنے طور پر بجا ہیں. وہ اس لیے کہ انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, وہ سائنس کی بات کرتے ہیں. اب میرے جیسا جو بندہ ہے نالائق, جس نے چلیں تھوڑی زیادہ اپنے جو دوست حضرات ہیں ان سے بھی بات چیت سنی, تھوڑا پڑھنے کا بھی شوق ہے, اور کچھ تعلق چونکہ میرا میڈیا سے ہے اس لیے کچھ چیزیں زیادہ پڑھنے کا شوق ہے, تو تھوڑا زیادہ علم ادھر کا بھی ہے, تھوڑا زیادہ ادھر کے بھی ہے. ابھی تک کوئی گورنمنٹ جو ہے یا کوئی حکومت اس کا علاج ابھی تک نہیں ہے. باقی بے شمار چیزیں چل رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا کی خبروں پر خوف فیل نہ کریں, جو اور ضروری بات ہے, فیئر نہیں ہونا چاہیے آپ میں, اس کا خوف اور آس نہیں ہونا چاہیے. بس اس کا علاج آپ کے پاس خود ہے, آپ کا امیون سسٹم
جو قوت مدافعت لڑنے والی ان کی دو میڈیسن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. وائٹامن سی کی ٹیبلٹ لیں روز صبح شام لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1000 ملی گرام کی وہ ملتی ہے, سستی ہے, 10 15 20 اس میں غالباً ہوتی ہیں. وٹامن ڈی کی جیل ہے وہ ملتی ہے. باقی یخنی لیں. فریج کا پانی نہ پئیں, فریج کا پانی نہ پئیں. اور یہ جس طرح میں تو کئی سالوں سے یہ مٹی کا گلاس استعمال کر رہا ہوں, اور کئی سالوں سے اس طرح گھر میں بھی میرا ایسا ہی مٹی کا گلاس استعمال کرتا ہوں. سو ٹھنڈا پانی جو ہے یہ کرونا کو سپورٹ کرتا ہے, کرونا کو لانے میں. ٹھنڈا فروٹ, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈے مشروبات, پیپسی, یہ روح افزا, یہ آئس اس میں ڈال کے, اور چینی کا استعمال نہ کریں, شکر کا استعمال کریں. سو یہ جو اب اس میں ایک اور بات ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات طے کرنی چاہیے کہ ہمیں اب جو زندگی گزارنی ہے وہ کرونا کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی. جس طرح کسی زمانے میں چیچک, ملیریا, یہ پولیو, اب اس میں ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی ہے کرونا. اب ہمیں بقیہ زندگی جو ہے وہ کرونا کے ساتھ گزارنی ہے. اب کرونا کے سیفٹی میجرز آپ یقین کریں وہی ہیں جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. ہاتھ دھونا, 5 وقت ناک صاف کرنا, کولی کرنا, اور اس میں مزید ہم بہتری لے کر آئیں گے. 5 وقت اب جب نماز پڑھتے ہیں, کولی کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, دانت صاف کرتے ہیں, تو اس میں تھوڑی ہمیں یہ طے ہے کہ اب ہمیں باقی زندگی جو ہے, اللہ کرے کرونا کی وبا جلدی ختم ہو جائے, لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کرونا کو اب کرونا کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, اور اس کا خوف محسوس نہ کریں. بس اپنی روٹین کو ٹھیک کریں, ستھرائی کو یقینی بنائیں, خوراک اچھی لیں. جو اچھی خوراک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مٹن کھائیں 1500 روپے کلو کا, نو وہ کوئی اچھی خوراک نہیں ہے. پروٹین بڑی اچھی, السی میں بڑی اچھی پروٹین ہے, اب السی سستی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی سیف پروٹین ہے. انڈوں میں پروٹین ہے, سیف پروٹین ہے. سو اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ہمارے ملک میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں. ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں یہ چیزیں ہمیں وافر مقدار میں میسر ہیں. تو ہمیں اپنی قوت مدافعت کو بہتر کرنا ہے. ہمیں ایکسرسائز, واک, سیڑھیاں چڑھنا اترنا, اپنے سانس کو بہتر کرنا, واک کے اس کے ذریعے سیڑھیاں چڑھنا اترنا. تو اس سے کیا ہوگا, ہمارے پھیپھڑوں کا جو سسٹم ہے وہ اور بہتر ہوگا. اپنا امیون سسٹم بہتر کریں, اور باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.